کوئی بھی معاشرہ ہو، گاؤں کا ہو یا شہر کا ہو، یا کسی محلے یا خاندان کی سوسائٹی اور معاشرہ کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اس معاشرے کے توازن کا برقرار رہنا ہوتا ہے۔ اگر توازن برقرار ہے تو زندگی بہت بہتر چلتی ہے، اوپر والا مہربان ہوتا ہے۔ عدم توازن کا جو معاشرہ شکار ہوتا ہے پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، حالات اور مصائب میں گھر جاتا ہے۔ توازن کے صحیح ہونے کا اصطلاحی اور اسلامی نام عدل اور انصاف ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اگر عدل اور انصاف کی زندگی پائی جاتی ہے تو امن، سکون، اخوت، بھائی چارہ یہ چیز معاشرے میں برقرار رہتی ہے۔ اور اگر منصفانہ زندگی سے ہٹ کر ہمارے معاشرے میں غیر انصاف اور ظلم کا مزاج پیدا ہوتا ہے، زیادتی کا مزاج پیدا ہوتا ہے، پھر معاشرے سے امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نجی زندگی سے لے کر حکومت کی کرسی تک معاشرے کے جتنے شعبے ہیں، انسانی زندگی، انسانی سوسائٹی کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے میں عدل اور انصاف کا مزاج پیدا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے اس ملک میں ہر جمعے کے خطبے میں ایک آیت خطیب ہمارے کانوں میں ڈالتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے کہ عادل بنو، منصف بنو، غیر منصفانہ زندگی اپنے اندر سے ختم کرو۔ یہ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ اس روئے زمین کو باقی رکھنا اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون میں باقی رہے۔ جب روئے زمین سے معاشرے سے عدل ختم ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ درہم برہم نظام ہوتے ہیں، ظلم زیادتی کا ماحول گرم ہوتا ہے، سکون غارت ہوتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر ظالم کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور مظلوم کا کوئی معاون اور مددگار نہ ہو، وہ معاشرہ اللہ کی نظروں سے اٹھ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اللہ کی نظر اس کی طرف ٹھیک سے نہیں پہنچتی۔ آج ہمارا معاشرہ سیاسی کرسیوں سے لے کر میاں بیوی کی جو زندگی باپ بیٹے کی ہے، ہر جگہ سے عدل ختم ہو چکا، انصاف کی زندگی ختم ہو چکی، اس لیے سکون ختم ہو چکا۔ کہیں سونامی کی لہریں آ رہی ہیں تو کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں فلپائن میں طوفان ٹکرا رہا ہے، اور کہیں ہمارے اڑیسہ کے اندر طوفانی جھکڑ آتے ہیں، سمندر تہو بالا ہوتا ہے، اور کبھی زلزلے سے زمین زیر و زبر ہوتی ہے۔ کیوں؟ مظلوم کی آہیں ایسا ایٹم بم ہوتی ہیں کہ اگر سونے اور چاندی کی بارش بھی روئے زمین کے اوپر ہو اور اس روئے زمین کے اوپر عدل ختم ہو کر ظلم ہو رہا ہو اور مظلوم کی آہیں اوپر تک جاتی ہو، تو پھر کوئی طاقت، سونے کی بارش بھی، جواہرات کی بارش بھی امن و سکون کسی کو نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالی عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ کتنے آدمی؟ قیامت کے دن سورج بالکل قریب ہوگا، قیامت کے دن سورج بالکل
بالکل قریب ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 آدمیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سایہ دیں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی نوجوانی عبادت میں گزرتی ہے، ان 7 لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو زنا سے بچنے والے ہیں، ان لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو غریب پرور ہیں، خفیہ طور پر دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ نہیں چلا۔ ان 7 لوگوں میں ایک آدمی ہے جو سب سے پہلا ہے، وہ ہے عادل بادشاہ، عادل قاضی، عادل ایڈوکیٹ، عادل جج۔ سب سے پہلا وہ آدمی جس کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا کون ہے؟ یہاں حفاظ پہلے نہیں شمار کیا گیا، علماء کو نہیں پہلے شمار کیا گیا، محدثین کو یہاں شمار پہلے نہیں کیا گیا، یہاں مجاہدین کو اور شہداء کو پہلے شمار نہیں کرایا گیا۔ کن کو شمار کیا جا رہا ہے؟ الامام عادل۔ بھائی وکیل صاحب جنہوں نے پوری زندگی عدل کے ساتھ مقدمے کی پیروی کی، وہ منتری اور وہ بادشاہ جس نے کرسی پہ بیٹھ کر عدل کا نظام اس روئے زمین کے اوپر چلایا، ان کو بلایا جا رہا ہے، آئیے آپ سب سے پہلے آئیے۔ وہ قاضی جس کے قلم سے لوگ سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں یا جیل سے رہائی پاتے ہیں، وہ قاضی اور وہ جج جس کے قلم سے کسی کو سزا ملتی ہے یا کسی کو سزا سے بحال کیا جاتا ہے، جس کا قلم کبھی سودے پر بکا نہیں، جس کا دماغ کبھی کوئی خرید نہ سکا، جس کے بول کو کبھی پیسہ اور ترازو کی طرف تولا نہ جا سکا، وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتا رہا، لوگ اس سے سودا بازی کرتے رہے اور پیسے اس کے دائیں بائیں لوگ پیش کرتے رہے کہ کبھی اس کا قلم اس کا ضمیر عدل سے ہٹ کر ظلم کی طرف چل جائے، لیکن وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتا رہا، جج ہونے کے باوجود، بادشاہ ہونے کے باوجود اوپر والے سے ڈرتا رہا کہ اگر میں نے اپنے قلم کو عدل سے ہٹ کر، انصاف سے ہٹ کر غیر منصفانہ زندگی پر چلایا تو اوپر والا میری پکڑ کرے گا۔ ایسے قاضی کو، ایسے بادشاہ کو اور ایسے وکیل، ایڈوکیٹ اور جج کو، چیف جسٹس ہو یا وکیل ہو، ایسے کو بلایا جا رہا ہے، آپ آئیے، عرش کے نیچے اس کو سایہ دیا جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک مقام ایسا ہے جس میں صرف 3 طرح کے لوگ پہنچیں گے۔ جنت میں ایک مقام، عالی مقام ہے جس مقام پر صرف 3 طرح کے لوگ پہنچیں گے، اور اس میں سب سے اول مقام عادل شہنشاہ، عادل قاضی، عادل جج، عادل منتری اور انصاف کی زندگی گزارنے والے وہ وکیل ہیں جو کچہریوں میں عدل کے ساتھ اپنے مقدمے کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم صرف نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، مسجدوں کی زندگی کو، قرآن کی تلاوت کو، تہجد کی عبادت کو اور اللہ کے راستے میں محنت کرنے، جہاد کرنے کو عبادت سمجھتے۔ یقیناً یہ عبادت ہے جو جنت میں اعلیٰ مقام دلانے والی ہے، لیکن یہ چیز بھی ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدل کی زندگی گزارنے والا ایسا انسان ہے، ایسی عبادت کرنے والا ہے، وہ 7 لوگ جن کو عرش کا سایہ ملے گا، سب سے پہلے ان کو بلایا جائے گا جو عادلانہ اور منصفانہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ یہ خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، حاکم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4تھے خلیفہ ہیں۔ بازار سے گزرے، ان کی زیرہ ایک دن گم ہو گئی تھی تو ایک یہودی بازار میں اس کو بیچ رہا تھا۔ انہوں نے اس یہودی سے پوچھا، یہ زیرہ تم کو کہاں سے ملی؟ یہ زیرہ تو ہماری ہے۔ اس یہودی نے کہا، آپ غلط کہتے ہیں، یہ زیرہ ہماری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے کہا، اچھا تو پھر مسلمانوں کے قاضی کے پاس چلو، فیصلہ کراتے ہیں، مقدمہ ہم دائر کرتے ہیں، یہ زیرہ ہماری ہے۔ وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ
مسلمانوں کے قاضی شریح کے پاس آیا. قاضی شریح خود حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کے قائم کردہ مقرر کردہ قاضی تھے. ملک کے فیصلہ کرنے والی جو کرسی ہوتی ہے اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بٹھایا تھا. قاضی صاحب نے مقدمے کے دو فریق کی حیثیت سے ایک امیر المؤمنین کو ایک طرف، دوسری طرف اس یہودی کو رکھ کر مقدمے کی سماعت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ زیرہ جو اس یہودی کے پاس ہے وہ میری ہے. حضرت قاضی شریح نے کہا کہ آپ کو دو گواہ پیش کرنے ہوں گے اس بات کے ثبوت کے لیے. تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دو گواہ پیش کیے. کہا کہ میرے پاس دو گواہ ہیں، ایک میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے میرا غلام. حضرت قاضی صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ان دونوں گواہوں میں غلام کی گواہی تو قبول کرتا ہوں، لیکن آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی قبول نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا آپ حضرت حسن کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہما ریحانی فی الدنیا والآخرہ، یہ حسن اور حسین میری خوشبو ہے دنیا اور آخرت میں. فرمایا کہ آپ نے سنا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کہا ہاں سنا ہے، لیکن آپ ہی سے یہ بھی سنا تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. یہ آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، ان کی گواہی آپ کے خلاف تو قبول ہو سکتی ہے لیکن آپ کی حمایت میں آپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی بات میں قبول کرتا ہوں، آپ نے سچ کہا ہے، لہذا آپ جو فیصلہ کریں میں وہ فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت قاضی صاحب نے اس یہودی سے کہا کہ تمہارے پاس تم قسم کھاؤ، حلف ہوتی ہے، پہلے دو گواہ طلب کیے جاتے ہیں، اگر دو گواہ کا ثبوت نہ ہو تو پھر مدعا علیہ سے یمین اور قسم پر فیصلہ سنایا جاتا ہے. تو اس یہودی سے قسم لے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس یہودی نے اسی مجمع میں جب فیصلہ ہو کر وہ زیرہ مل گئی اس کو، تو اسی مجمع میں کہا اسلام کی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ایک شہنشاہ وقت اور بادشاہ وقت امیر المؤمنین کے خلاف خود اس کا قاضی اس کے خلاف فیصلہ کرے اور بادشاہ وقت مقدمے کو اپنے خلاف جو فیصلہ ہوا قبول کر لے خندہ پیشانی اور خوشدلی کے ساتھ. یقیناً یہ اس اسلام کی سچائی سے ہے جس اسلام نے یہ سچائی آپ کے اندر پیدا کی. اور پھر اس نے بھرے مجمع میں اسی عدالت میں کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور پھر کہا کہ یقیناً میں جھوٹا تھا، میں نے جھوٹی پیروی اس مقدمے کی تھی. آپ ایک دن اونٹ سے جا رہے تھے، یہ زیرہ آپ کے اونٹ سے گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی تھی، یہ زیرہ آپ کی ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب تم مسلمان ہو گئے تو میرے ہو گئے، یہ زیرہ بھی میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں اور یہ گھوڑا بھی تمہیں ہدیہ کرتا ہوں. اور یہ لو 700 دراہم تھے یا اشرفیاں تھیں ان کے حوالے کیا، وہ بھی گفٹ کیا. اس عدالت کا اثر یہ تھا، یہ انصاف کی زندگی کا اثر یہ تھا کہ وہ یہودی مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی بنا اور ساتھی بننے کے بعد پوری زندگی ان کے ساتھ رہا اور پوری زندگی محبت اور عشق کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوا. قانون کے سامنے عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے حاکم اور محکوم برابر ہوں، امیر و غریب برابر ہوں، شوہر اور بیوی برابر ہوں، آقا اور غلام برابر ہوں، ایک رعایا اور ایک شہنشاہ دونوں برابر ہوں. یہ انصاف اور قانون اور ہر ایک انسان کی ضمیر کی آواز ہے. لیکن یہ آواز آج بھی
جمہوریت کا نظام ہے، جمہوریت کا قانون یہی ہے، حاکم اور محکوم دونوں عدالت کے نظام کے اعتبار سے برابر ہوں، لیکن یہ قانون عملی طور پر عملی جامہ بن جائے، ایک مشکل ترین کام ہے جمہوریت کے نظام میں بھی۔ یہ افسانہ کی کتابوں میں تھا، کتابوں اور دل کی آواز تھی، لیکن اس آواز کو اور اس افسانے کو عملی جامہ پہنانے والے اور حقیقت کی زندگی میں لا کر کھڑا کرنے والے یہ شاگردان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور مریدین کی اور ان کے شاگردوں کی جماعت ہے۔ افسانے کی کتابوں سے اٹھا کر اور ضمیر کی آواز سے اٹھا کر ایک تاریخ کا حقیقی واقعہ بنا کر انہوں نے پیش کیا۔ کاش کی یہ انصاف کی زندگی ہمارے گھروں میں رائج ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے، باپ بیوی کی حمایت کرے یا شوہر کی، عدل پر چلے یا ظلم پر چلے، یہیں پر امتحان اللہ تبارک تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ جب نند اور بھاوج کی لڑائی ہوتی ہے تو ماں اپنی بیٹی کا ساتھ دیتی ہے یا اپنے بہو کا ساتھ دیتی ہے، اس بات کو دیکھتی ہے کہ حق پر کون ہے، عدالت اور انصاف کا تقاضا کیا ہے، اس بات کو دیکھتی ہے ظلم اور زیادتی پر کون ہے اور غیر منصفانہ اور ظلم کا رویہ کس کا ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں دیکھا جائے، کاش کی یہ مزاج پیدا ہو۔ یہ صرف کرسیوں اور ایوانوں کی چیز نہیں ہے، عدل و انصاف ہر آدمی کی گھر کی چیز اور دکان کی چیز اور کاروبار کی چیز ہے۔ کاندھلا میں ایک مسجد کے بغل میں ایک زمین کا جھگڑا تھا۔ مسلمان کہہ رہے تھے یہ زمین ہماری زمین ہے، غیر مسلم کہہ رہے تھے کہ یہ زمین ہماری زمین ہے۔ یہ معاملہ زمین کا قوم کا معاملہ بن گیا، ہندو مسلم کا معاملہ بن گیا۔ وہ زمانہ انگریزوں کا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک مرد خدا تھے، ولی اللہ تھے، ان کا نام تھا محمود بخش الہی صاحب۔ ان کی گواہی پر اس زمین کا فیصلہ ہوا تھا۔ جس تاریخ پر اس زمین کا فیصلہ ہوا، اس تاریخ پر کاندھلا کے مسلمان ایک طرف کھڑے تھے، غیر مسلم ایک طرف کھڑے تھے۔ انگریز جج نے محمود بخش الہی کی گواہی پر ہندو مسلم کے مجمع کے بیچ میں اس زمین کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گواہی دی، میرے علم کے مطابق یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، ہندوؤں کی ہے۔ مسلمانوں کا دعویٰ اس زمین کے بارے میں غلط ہے۔ اس نے فیصلہ کر دیا، ہندوؤں کو زمین مل گئی، انہوں نے اس پر مندر بنائے۔ پوری کاندھلا کے لوگ مولانا محمود بخش الہی سے ناراض ہوئے۔ ایک ملے نے قوم کو غیروں کے سامنے رسوا کر دیا۔ اس طریقے کے جملے اور گالیاں ان کو سننی پڑی، اور ایک اجنبی نگاہوں سے، دشمن کی نگاہوں سے لوگ دیکھنے لگے۔ معتوب ہوئے، محسود ہوئے، مظلوم ہوئے، لیکن عدل سے ہٹ جائیں، انصاف سے ان کے قدم پھسل جائیں، ان کی زبان پر عدل و انصاف سے ہٹ کر ظلم اور بے انصافی کے جملے نکل آئے۔ گواہی کے موقع پر یہ انہوں نے برداشت نہ کیا۔ ظاہری صورت میں، قانون میں، کچہری میں عدالت نے مسلمان مقدمہ ہار گئے، غیر مسلم مقدمہ جیت گئے، لیکن اللہ کی عدالت میں اسلام مقدمہ جیت گیا، کفر مقدمہ ہار گیا۔ وہاں یہودی مقدمہ جیت گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدمہ ہار گئے تھے، لیکن اسلام مقدمہ جیت کر وہاں تک پہنچا جو اس یہودی کو اسلام دلا گیا۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام آسمان سے چلا۔ اس مجمع میں کئی لوگ ایسے خاندان کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے غیر مسلموں میں ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے مولانا محمود بخش الہی کی سچائی کے اندر محمد الرسول اللہ کی سچائی کو دیکھا، جنہوں نے مولانا محمود بخش الہی کی اس گواہی کی سچائی کے اندر اس اسلام کی سچائی کو دیکھا، جس اسلام نے ان کے اندر یہ سچائی اور حق گوئی اور حق پرستی پیدا کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو اس اسلام سے وابستہ کر دیا جس اسلام نے مولانا محمود بخش الہی جیسا حق پرست اور عدل اور انصاف پرور آدمی پیدا کیا تھا۔ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، 4-6 لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے۔
کاش کی عدل اور انصاف کا مزاج ہماری زندگیوں میں پایا جائے۔ ایسے موقع پر جب قوم کا معاملہ ہو، جب بھائی کا معاملہ ہو، باپ کا معاملہ ہو، رشتہ دار کا معاملہ ہو، اپنی برادری کا معاملہ ہو، اور اپنا باپ اور اپنا بھائی ظلم پر ہے اور ہمارا غیر انصاف پر ہے، ہمارا بھائی حق پر نہیں ہے، ہماری قوم برادری کے لوگ انصاف اور حق پر نہیں ہے، دوسرا آدمی انصاف پر ہے، ایسے موقع پر امتحان ہو جاتا ہے ہم عادلانہ زندگی گزارتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، یا ظالمانہ زندگی گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، ظلم اس دنیا اور آخرت کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، دنیا اور آخرت میں ظلم کے ساتھ چلنے والوں کو کبھی روشنی نہیں مل سکتی ہے۔ قیامت میں سخت ترین عذاب دو لوگوں کو ہوگا، ایک سود کھانے والا، دوسرے قاتل۔ سود کھانے والا ظالم ہے، معاشیات میں قتل کرنے والا ظالم ہے۔ سب سے پہلا ظلم قتل کی لائن سے کس نے کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے نے کیا تھا۔ قرآن پاک میں تذکرہ ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، دوسرا بھائی مظلومانہ مقتول ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر اس روئے زمین کے اوپر ایک آدمی کو مظلومانہ قتل کر دیا گیا اور پوری روئے زمین کے لوگ اس ایک آدمی کے قتل میں شریک رہے، مظلومانہ طور پر جو قتل ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس ایک آدمی کے مظلومانہ قتل پر پوری دنیا کے انسانوں کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دے۔ ظاہر سی بات ہے، 6 ارب لوگ ہیں، 5 ارب لوگ ہیں، ایک آدمی کو قتل کیا تو سب لوگ تو آئیں گے نہیں مارنے، 10 آدمی ماریں گے، 20 ماریں گے، 1 مارے گا، 50 ماریں گے، لیکن سب نے کہا مار دو مار دو مار دو۔ فکری اعتبار سے سب معاون رہے، کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، سب نے کہا مار دو۔ لسانی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے سب شریک رہے۔ اللہ تبارک تعالی ساری روئے زمین کو ایک آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، عدل کے خلاف نظام چل رہا ہے، جہنم میں اٹھا کر ڈال دیں گے۔ اس کی عبادتیں اس کو بچا نہ پائیں گی، اس کی ریاضتیں اس کو بچا نہ پائیں گی۔ ظلم ایسی تاریخی چیز ہے۔ کلام پاک میں ایک جگہ ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو ظالمانہ طور پر ناحق قتل کر دیا تو اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، گویا کہ پورے روئے زمین کے انسانوں کو آگ لگا کر ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ ایک انسان کی قیمت معمولی چیز نہیں ہے۔ اس اسلام کا ذری دور جو گزرا ہے ہارون رشید، مامون رشید کا ہے، 3 بر اعظم پر اسلامی سلطنت تھی۔ ظالمانہ طور پر غیر مسلموں کے، تاتاریوں کے قبیلے کے کچھ لوگوں کو انہوں نے قید کر لیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے تو چنگیز خان نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ ہمارے آدمی آپ کے فلاں آدمی نے قید کر لیے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو مسلمان حکمراں نے آنے والے قاصد کو مارا پیٹا اور آدھا سر گنجا کر دیا، آدھی مونچھ گنجی کر دی، آدھی داڑھی گنجی کر کے مار پیٹ کر بھیج دی اور کہا کہ آزاد نہیں ہوں گے، جا کے کہہ دینا۔ چنگیز خان اس وقت شکار کر رہا تھا، وہ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھا اور چڑھنے کے بعد آسمان کی طرف رخ کر اس نے کہا اے مسلمانوں کے رب، مسلمانوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ایسی مدد فرمائی، سلطنت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اتنا بڑا ذری دور مسلمانوں کا کبھی نہیں گزرا ہے۔ بغداد علم کا مرکز تھا، علماء اور خانقاہوں کے مراکز ایسے تھے، اس وقت روئے زمین پر ایسے نہیں ہیں۔ اتنی عبادت گاہیں تھیں، اتنی مسجدیں تھیں، پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی یونیورسٹیوں سے ملنے والی جو ڈگریاں ہوتی تھیں، جو مارکشیٹیں ہوتی تھیں، وہ پوری دنیا میں اس کی مانتا تھی، ایسے جیسے آج برطانیہ اور یورپ کی
اور نیو یارک واشنگٹن کی اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کی صنعت قرار پاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا، لیکن نہ کوئی یونیورسٹی بچی، نہ کوئی مولانا بچے، نہ کوئی خانقاہ بچی، نہ کوئی لائبریری بچی، نہ کوئی مدرسہ بچا۔ اینٹ سے اینٹ بجا دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس ظالمانہ حکومت کا ایسا ختم کر دیا۔ مظلوم اگر کافر ہو اللہ اس کا مددگار ہے، ظالم چاہے مسلمان ہو اللہ اس کے خلاف ہے۔ تاریخ میں ایسے ایسے واقعات ہیں عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تاریخ میں واقعہ ہے ایک عورت 100 مسلمانوں کو قتل کر دیتی تھی اور وہ سارے کے سارے مسلمان ایک عورت سے قتل ہو جاتے تھے، مار نہیں پاتے۔ یہ روک ڈال دیا تھا اللہ تبارک نے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ صاحب پنجنامہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، سب شہید ہو گئے، خانقاہوں کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ وہ فرمائے ایک بزرگ کا مکاشفے کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کی نیت سے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی فوج میں کھڑا ہو کر تاتاریوں کے خلاف لڑ رہا تھا تو میں نے اپنی کشفی نگاہ سے دیکھا اللہ کے فرشتے تاتاریوں کے فوج کے ساتھ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ظلم اتنی بڑی تاریکی ہوتی ہے۔ ایک لائبریری کو بغداد کی اٹھا کر ان تاتاریوں نے دریائے دجلہ کے اوپر پلٹا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے دریائے دجلہ پر ان لائبریری کی کتابوں سے پل بن گیا تھا اور اس دریا کا پانی روشنائی مہینے تک بن کر بہا ہے۔ آج آپ لوگ اور ہم لوگ مل کر دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کو گنگا یا جمنا پر پلٹو یا گھاگھرا پر پلٹو، ساتھ میں ندوے کی لائبریری لے لو، ساتھ میں جامعہ ملیہ کی بھی لائبریری لے لو، ساتھ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بھی لائبریری لے لو، پل بن جائے گا۔ کتنی بڑی لائبریری رہی ہوگی وہ جو دریائے دجلہ پر صرف ایک لائبریری کو پلٹنے کے بعد پل بن گیا تھا۔ اس زمانے کی تصنیفات کا اندازہ کرو کتنی کتابیں علماء نے لکھی تھیں، لیکن صرف ظالم تھے یہ لوگ۔ بنو امیہ نے بنو عباس کے اوپر ظلم کیا، کربلا مچایا۔ بنو امیہ نے مکہ مدینہ پر حملہ کیا، واقعہ حرہ وجود میں آیا۔ حجاج ابن یوسف نے 1.25 لاکھ صحابہ تابعین کو ملا کر تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ بنو امیہ کا جب خاتمہ ہوا تو 650 سال بنو عباس نے حکومت کی اور پوری سلطنت اسلامیہ سے چن چن کر جیسے آپ مچھر کو مارتے ہیں ایسے انہوں نے بنو امیہ کے اوپر ظلم کیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جب نظام انصاف چلا ظلم کے خلاف تو اتنا بڑا 15 صدیوں میں طوفان اور حادثہ اسلام اور مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا جتنا تاتاریوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلط کیا۔ اور پھر یہ نہیں تاتاریوں کو جہنم میں اٹھا کر ڈال دیا، جن تاتاریوں نے مسجدوں کو مسمار کیا تھا، جن تاتاریوں نے بلڈوزر چلائے تھے ہماری خانقاہوں کے اوپر، جن تاتاریوں نے ہماری بہو بیٹی کی عزتیں لوٹی تھیں اور جن تاتاریوں نے علماء کی گردنوں سے ٹیلے تعمیر کیے تھے، انہی تاتاریوں کی نسلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام دے دیا۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہم لوگ ظلم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، عہدہ مل گیا انسان ظالم بن جاتا ہے۔ شوہر بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے، ساس بہو کے اوپر ظلم کرتی ہے، بہو ساس کے اوپر ظلم کرتی ہے، نند بھاوت کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بھاوت نند جو جہاں اپنا قابو پاتا ہے، طاقت جس کی مستحکم ہوتی ہے، اپنے نیچے کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیا اللہ کے فرشتے ریکارڈنگ نہیں کر رہے ہیں، ہماری مووی نہیں بنا رہے ہیں؟ ہماری تو مووی زبان کے الفاظ ہی کی نہیں، ہماری زندگی کی نہیں، دل اور دماغ جس چیز کو سوچتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان سب چیزوں کی فلم اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ ایک کلک کے اوپر کیا سوچا تھا سامنے آ جائے، ایک کلک کے اوپر دماغ نے کیا پلان بنائے تھے اللہ تبارک تعالیٰ سامنے لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدل کے ساتھ ایک دن کی زندگی، عدل کے ساتھ ایک دن کی زندگی، کتنے دن کی؟ ایک دن کی زندگی عدل اور انصاف کے ساتھ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کون سے 60 سال؟
وہ 60 سال जिसने 60 साल की जिंदगी गुजारी हो, रात भर कभी सोया ना हो, इबादत की हो, और कोई दिन बगैर रोजे की उसने ना गुजारा हो, ऐसे 60 साल की इबादत के ऊपर भारी है अदल के साथ एक दिन का गुजारना। हम आदल और इंसाफ को इबादत समझते ही नहीं। सहाबाए किराम और मुतकद्दिमीन ने तो ऐसी तारीखें रखी हैं हमारे और आपके सामने। अदल पर चलने वाला कहकर चला गया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से भारी है। लेकिन जिन्होंने गैर मुनसिफाना जिंदगी गुजारी थी, चाहे वो मीर सादिक हो, चाहे मीर जाफर हो, या मीर गुलाम अली लंगड़ा हो, इन्होंने जालिमाना और गैर मुनसिफाना जिंदगी गुजार कर मुल्क का सौदा किया, मुसलमानों की इज्जत आबरू का सौदा किया, जागीरें ले गए, कितने दिन वो काम आई। लेकिन आज हर एक का दिल हिंदू हो या मुसलमान हो इज्जत का हार डालता है टीपू शहीद के गले में, अजमत से उसका दिल भर आता है और रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज उसकी जबान से निकलते हैं। लेकिन जुल्म की जिंदगी गुजारने वाले जो गुजरे हैं उनका नाम आता है, दिल लानत उनके ऊपर बरसाता है, मलामत उनके ऊपर बरसाता है। अदल और इंसाफ करने वालों के लिए जमीन दुआ करती है, आसमान दुआ करता है, जमीन और आसमान की सारी मखलूक उनके लिए दुआ में मसरूफ रहती। अंदलुस में मुंजिल नाम का एक बादशाह गुजरा है। उसका एक लड़का था, न कोई लड़की न कोई लड़का, एक लौता लड़का था। उसने एक यहूदी को कत्ल कर दिया। मुकदमा आया काजी के पास, काजी ने फैसला किया तो इसकी गर्दन जा रही थी। तो बादशाह का लड़का था, दौलत पटी पड़ी थी उसके पास, तो खानदान के लोगों ने यहूदी के घर के लोगों को पैसा देकर राजी कर लिया, जान का बदला वगैरह, कितना पैसा हम दे देते हैं, माफ कर दो। तो पैसे पर राजी कर लिया उसको। बादशाह ने आम दरबार बुलाया। एक खास दरबार होता है, एक आम दरबार होता है। खास दरबार में सिर्फ खास लोग हुकूमत के आते हैं, वजीर हैं, मशीर हैं, सिपह सालार हैं, गवर्नर हैं। आम दरबार में शाही आवाम सब इकट्ठा होते हैं, पब्लिक भी आती। आम दरबार में सबके सामने चंद अल्फाज उसने कहा भाई मैं तारीख में अपने पीछे गलत रस्म नहीं छोड़कर मरना चाहता कि तारीख में मेरे नाम के साथ ये बात लिखी जाए कि बादशाहों की औलाद पैसे और शहनशाहियत तख्त ताज के गुरूर में किसी को कत्ल करे, फिर पैसे के जाम पर उनसे अपनी जान बचा ले। ये गलत रस्म और तारीख में अपने पीछे छोड़कर नहीं मरना चाहता। मैं कत्ल की सजा को बहाल करता हूँ। और फिर तख्त से उतरा, बेटा उसका था। पूरे मजमे के सामने उसने कहा, बेटा तुम मेरी इकलौती औलाद है, मुझे अच्छी तरीके से यकीन है तेरे बाद मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा और तेरी माँ भी जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन मैं अपने को और तेरी माँ को और तुझको भी अल्लाह के ऊपर कुर्बान करता हूँ। और तलवार निकालकर उसकी गर्दन तन से जुदा। और ठीक ऐसे हुआ। एक हफ्ते तक वो नीम पागल हो गया था, रात दिन ऐसे थकता रहता था, फिर मर गया। उसकी माँ भी मर गई, लेकिन दुनिया में अपना नाम छोड़। एक गाइड रास्ता बताकर जैसे जाता है ऐसे रास्ता बताकर गए, कुरान की आयतों पर अमल करके गए। उसी अंदलुस का एक काजी था, चीफ जस्टिस था। उसके दरवाजे पर एक नौजवान ने दस्तक दी, दरवाजा खोला। वो नौजवान घबराया हुआ, पूछा क्या बात है? कहा पनाह चाहता हूं। उसने कहा इन्नका आमीन, तुझे अमन है, पनाह है, आजा। घर के अंदर एक रूम में उसको अंदर कर दिया। थोड़ी देर के बाद बाहर शोर हुआ, काजी के घर के बाहर शोर ज्यादा बढ़ा तो दरवाजा खोलकर बाहर आया। लोगों से पूछा क्या बात है? कहा एक ईसाई था वो गालिबन, एक ईसाई है आपके, जो उसके काजी के लड़के का जनाजा लाश लाई गई, दरवाजे के पास रखी गई। कहा एक ईसाई कत्ल करके भागा है, वो काजी का लड़का। काजी के होश उड़ गए बेटे की लाश देखकर।
जिस को अमन दिया था ना उसने ही मारा था, कहा इधर ही कहीं भागा है। तो काजी तो समझ गया मैं जिसको अमन दे चुका हूँ वही मेरे बेटे का कातिल है। लेकिन वो लोग आदिल थे, वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम और ईमान पर मरने और मिटने वाले थे। आज हम नाहक साथ देते हैं अपने दोस्तों का, हक पर रहने वालों का साथ नहीं देते, इसलिए कि वो हमारा दोस्त नहीं है। आज हम अपने पड़ोसी पर जुल्म होता हुए देखते हैं, साथ नाहक वाले का देते हैं, मजलूम का साथ नहीं देते। किस बुनियाद पर? जो नाहक पर है वो हमारे कबीले का है, हमारे खानदान का है, हमारी बिरादरी का है, हमारा रिश्तेदार है। जो हक पर है वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारे खानदान का नहीं है, इसलिए हम उसका साथ नहीं देते। अमन देते हैं जालिम को इसलिए कि रिश्तेदार है, अमन देते हैं, हिमायत करते हैं जालिम को इसलिए कि हमारा चहेता और हमारा क्लास फेलू दोस्त है। तो उस काजी ने लोगों से कहा हाँ ठीक है, तलाश करो, देखो कहाँ है। उसके बाद आर्डर दिया कि मेरे बेटे की तजहीद तकसीम का इंतजाम किया जाए। उसकी कफन दिया गया, नहलाया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई, दफन कर दिया गया। काजी उसमें शरीक है, अपने बेटे को दफन किया। जब मामला ठंडा हो गया और अभी तक वो कातिल पकड़ा नहीं गया तो घर में आया, अशरफियों की एक थैली निकाली। अशरफियों की एक थैली निकालने के बाद एक नाश्तेदान में खाना लिया और उस रूम का दरवाजा खटखटाया जिस रूम में कातिल अपने बेटे के कातिल को पनाह देकर जगह दी थी। दरवाजा उस कातिल ने खोला, कहा बेटा मालूम है तुमने किसका चिराग बुझाया है? जिसके घर में तूने पनाह ली है उसी के बेटे का चिराग बुझाया है, कत्ल किया है। ये अशरफियों की थैली है और ये खाना है। मुसलमान जब किसी को कह देता है अमन है तो फिर उसके खिलाफ कदम वो नहीं उठा सकता। मैं मुसलमान हूँ, मैं तुमको अमन दे चुका हूँ, तुमने मेरे बेटे का कत्ल किया है, मेरी तरफ से तेरी लिए छूट है, तू यहाँ से निकल जा। या अशरफियों को अपने काम में लाना, लेकिन और कहीं अगर तू पकड़ा गया और अदालत में तेरे खिलाफ मुकदमा चल गया तो फिर मैं बरी जिम्मा हूँ, फिर मैं तेरे काम नहीं आ सकता, लेकिन मेरी तरफ से तेरा कोई पीछा नहीं है, तू आजाद है। ये तारीख रखी है मुसलमानों ने। इस तहजीब के ऊपर, इस फिक्र के ऊपर इस्लाम फलता रहा और फूलता रहा, गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होते रहे। आज हम जालिम हो गए अपनी बीवी के हक में, आज हम गैर मुंसिफ हो गए अपने पड़ोसी के हक में, आज हम जालिम हो गए अपनी बहू के हक में, आज हम गैर मुंसिफ हो गए अपनी रियाया के हक में, इसलिए गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल नहीं होती है। ऐसे नहीं इस्लाम फैला है नमाजों से, रोजे से। हमारी सियासी जिंदगी को देखकर, माशरती जिंदगी को देखकर, ताजिराना जिंदगी को देखकर गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हुए। बनु उमैया का 92 साल का दौर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जहां से यजीद की हुकूमत शुरू हुई, बनु उमैया का पूरा दौर है। जुल्म से भरा हुआ है तख्त व ताज और अदालत की कुर्सियां जुल्म से भरी हुई। लेकिन उसी बनु उमैया के अंदर उमर इब्न अब्दुल अजीज का नाम आप जानते हैं। 2 साल 2 माह 2.25 साल इन्होंने हुकूमत की है, खिलाफत की है। इनके ज़माने में इस्लाम की सरहदें ज़्यादा नहीं फैली। इनसे पहले वलीद इब्न अब्दुल मलिक था, इनसे पहले सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक था, और वलीद के ज़माने में इस्लाम ऐसे फैला जैसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में इस्लाम फैला था। वलीद ही के ज़माने में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आए हैं और सिंध को फतह किया है। वलीद इब्न अब्दुल मलिक ही के ज़माने में मूसा बिन नसीर और उनका सिपह सालार सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अंदलुस को फतह किया है। वलीद ही के ज़माने में ईरान का बकिया हिस्सा जो रह गया था फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, वो कुतैबा बिन मुस्लिम बाहिली ने फतह किया है। इस्लाम की सरहदें 3 बर्र आज़म तक बनु उमैया के सलातीन ने फैलाई थी। जब सुलेमान मरने लगा तो रजा इब्न हैवा ने कहा, मरते मरते एक नेकी कर जाओ।
اس نے پوری زندگی ظلم کیا تھا. سلیمان ابن عبد الملک ہی نے محمد بن قاسم کو جیل کے اندر شہید کیا تھا. سلیمان ابن عبد الملک ہی نے فاتح اندلس موسیٰ بن نصیر کو قید کر کے اور خانہ کعبہ میں اور مکہ کی سرزمین پر بھیک منگوائی تھی. سلیمان بن عبد الملک ہی نے قتیبہ بن مسلم باہلی کو شہید کیا تھا. اور اسلام کی سرحدیں جو فاروق اعظم کے دور کے اعتبار سے پھیل رہی تھی وہ پھیلتے پھیلتے رک گئی تھی. لیکن مرتے وقت رجا ابن حیوہ نے اس سے کہا ایک عادل آدمی کو خلیفہ بنا جا، مرتے مرتے یہ نیکی کر جا. تو اس نے کہا کون؟ کہا عمر ابن عبدالعزیز. تو اس نے مرتے مرتے یہ نیکی کر کے اسلام کی تاریخ پر ایک روشن چراغ رکھ دیا. ایک پرچے کے اندر لکھا خلافت نامہ، بیمار ہے، مرنے والا ہے، سکرات طاری ہے، اور پوری سلطنت کے وزراء کو بلایا اور رجا ابن حیوہ سے کہا اس خط کے اندر جس کا نام سلیمان ابن عبد الخلیفہ نے لکھا ہے اس پر بیعت کرو. سب نے بیعت کر لی. ادھر خلیفہ کا انتقال ہو گیا. خط پڑھ کر سنایا گیا تو عمر ابن عبدالعزیز کے نام. 2 سال میں پوری سلطنت اسلامیہ کو عدل اور انصاف سے بھر دیا. اتنا بھر دیا، اتنا بھر دیا. اس زمانے میں بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ ایک گھاٹ ایک تالاب پر پانی پیتے تھے. بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا. تاریخ میں لکھا ہے ایک دن بھیڑیے نے بکری کے اوپر حملہ کر دیا تو چرواہے نے کہا لگتا ہے امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا. تو پاس والے نے پوچھا تجھے یہاں بیٹھے بیٹھے کہاں سے خبر آ رہی ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو بھیڑیے نے حملہ کر دیا بکری کے اوپر. عمر ابن عبدالعزیز عدل پرور حاکم شہنشاہ کے رہتے ہوئے بھیڑیا بکری کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. گھر کا گارجن عادل ہو، گھر کا گارجن منصف ہو، چاہے گارجن باپ کی شکل میں ہو یا بڑے بھائی کی شکل میں ہو. مجال ہے عادل گارجن اور ذمہ دار کے ہوتے ہوئے ایک بھائی گھر کے اندر دوسرے بھائی کے اوپر ظلم کر دے، بیٹا بیوی کے اوپر ظلم کر دے، بھاوج نند کے اوپر ظلم کر دے، نند بھاوج کے اوپر ظلم کر دے، ساس بہو کے اوپر ظلم کر دے، ظلم بہو ساس کے اوپر کر دے. اگر ظلم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا گارجن عادل اور منصف نہیں. رحمتیں کہاں سے آئیں گی ایسے گھر کے اوپر؟ اللہ کی برکتیں کہاں سے آئیں گی ان گھروں کے اوپر؟ اللہ کی رحمتیں اور سکینہ کہاں سے نازل ہوگا ایسے گھر کے اوپر جس گھر میں ایک فرد دوسرے فرد کے اوپر ظلم کر رہا ہو اور گھر کے بڑے ظالم کا ساتھ دیتے ہو، مظلوم کا ساتھ نہ دیتے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا عدل کیا، تاریخ میں ان کے واقعات بھرے پڑے ہیں. میں ایک واقعہ ان کی زندگی کا اور سنا کر صرف ان کی موت کا واقعہ سناتا ہوں. ان کو خبر ملی، غریب آدمی نہیں تھے، اتنے مالدار تھے، اتنے نازک تھے کہ جس زمانے میں سلیمان اور ولید کا دور چل رہا تھا اس زمانے میں مدینہ کے گورنر تھے وہ. اور گورنری کے زمانے میں ان کے اپنے پہننے کے لباس 60 اونٹوں پر لادے جاتے تھے. کتنے اونٹوں پر؟ صرف اپنے ذاتی پہننے کے کپڑے اتنے نفیس اتنے زیادہ تھے، اتنے دولت مند تھے، 60 اونٹوں پر لادے جاتے. اور جس وقت یہ شہنشاہ بنے سارا کا سارا مال بیت المال میں داخل کر کے وہ عادلانہ اور منصفانہ زندگی گزاری ہے. تاریخ میں ان کی خلافت کے زمانے کو خلفائے راشدین کے زمانے سے جوڑا جاتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے سے ان کے زمانے کو جوڑا جاتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ان کے زمانے کو جوڑا جاتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ان کے زمانے کو جوڑا جاتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ان کے زمانے کو جوڑا جاتا ہے. ان کے زمانے کو سلطنت بنو امیہ کے ظالمانہ 90 سال کی حکومت کے بعد یہ زمانہ ہے، لیکن اس زمانے کو اٹھا کر اس زمانے سے جوڑا جاتا ہے جو خیر القرون کا زمانہ ہے. تو ان کو اطلاع ملی
کہ فلاں علاقہ انطاکیہ علاقہ تھا یا کوئی علاقہ تھا، اطلاع ملی کہ اس علاقے کو غیر منصفانہ طور پر پچھلے بادشاہوں نے اور فوجیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسلام کا منصفانہ طریقہ کار، عدل کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے اسلام کی دعوت دو، اسلام قبول کر دیں، ان کو چھوڑ لو۔ اگر اسلام نہیں قبول کرتے ہیں تو ان کے اوپر اسلام کی بالادستی قائم کرو، جزیہ قائم کرو۔ اگر وہ بالادستی قبول کر لیتے ہیں، جزیہ قبول کر لیتے ہیں، چھوڑ دو، ورنہ پھر ان کو حملہ کر کے قبضے میں لو۔ اور اس میں بھی بوڑھے کو مارنے کی اجازت نہیں، بیمار کو مارنے کی اجازت نہیں، عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں، ہتھیار ڈالنے والوں کو مارنے کی اجازت نہیں، بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں۔ جو تم سے لڑیں ان کو اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ تمہارے قابو میں قیدی نہ ہو جائیں یا مر نہ جائیں۔ جب یہ فوج کی طاقت کنٹرول میں ہو جائے، پورے شہر کو عام بخشش کا اعلان۔ تو اس میں نہ اسلام کی دعوت دی گئی تھی، نہ جزیہ اور اسلام کی بالادستی ان پر قائم کی گئی تھی۔ تو مدینہ کے خلیفہ شہنشاہ نے خط لکھا اس شہر کے حاکم کے پاس، گورنر کے پاس، میرا خط ملتے ہی سارے مسلمان اس شہر کو چھوڑ دیں، فوجیں شہر سے انخلا کریں، باہر آ جائیں، اور عام پبلک مسلمان جو ہے وہ بھی شہر سے باہر آ جائیں، اور پورے شہر کو غیر مسلموں کے حوالے کر دو، اور ان کو اپنے اس شہر پر کنٹرول اور نظم و نسق کا موقع دو۔ وہ اس پر جب قابل ہو جائیں پھر سے ان کو اسلام کی دعوت دو، اور پھر سے اسلام قبول نہ کریں تو اسلام کی بالادستی اور جزیہ ان کے اوپر قائم کرو۔ وہ اگر قبول کر لیتے ہیں تو چلے آؤ، اگر اس کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر سے ان کے اوپر حملہ کرو۔ یہ پورے مسلمان اس شہر کو چھوڑ کر شہر سے باہر آئے، وہاں پڑاؤ ڈالا، وہ شہر ان کے حوالے کیا، اور شہر حوالے کرنے کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا، اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کی دعوت عدل کی بنیاد پر تھی، سارا کا سارا شہر ایک لمحے میں مسلمان ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں دیکھیے کیسے کیسے حکومتوں کے واقعات ہیں، راتوں کو گشت کرتے ہیں اور عدل اور انصاف کا نظام کیسے چلاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک خیمے میں ایک عورت ہے، اس کو بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا کوئی معاون و مددگار بچے کی ڈلیوری اور پیدائش میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام، اپنی بیوی کو لے کر آتے ہیں جس کے روگ 1 مہینے کی دوری پر پڑے، جس کے روگ سے قیصر و کسریٰ اپنے ایوانوں میں تھرائے۔ وہ شہنشاہ اپنی ملکہ کو لے کر جاتا ہے اور بچے کی پیدائش میں وہ باہر کھڑا رہتا ہے اور اس کی بیوی گھر کے اندر خدمت کرتی ہے۔ ایک خیمے کے اندر ایک عورت اپنے بچوں کو بھوکے تھے، کھانا مانگ رہے تھے، اس کے پاس کھانا نہیں تھا، وہ چولہے کے اوپر کچھ کھانا پکا رہی تھی، باہر سے بچے رو رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، عورت کھانا نہیں کھلا رہی۔ دستک دیا، اس عورت نے کہا کون ہے؟ کہا تم اپنے بچوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ کہا عمر کا ستیہ ناش کرے اللہ، میرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ میرا خیال نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے؟ کہا اگر وہ اتنا ناقص ہے تو پھر اس نے کرسی لی ہی کیوں؟ چنانچہ یہ گھر آئے، گھر سے اپنے غلام کو لیا، آٹے کی بوری اور اناج کی بوری اپنے کندھے پر رکھا۔ کاش کہ اس گاؤں کے اندر بھی غریبوں کے گھر اناج کی بوریاں پہنچانے والے پیدا ہو جائیں، غریب پرور پیدا ہو جائیں، بغیر صاحبان کی زندگی گزارنے والوں کے گھر کو صاحبان فراہم کرنے والے پیدا ہو جائیں۔ غلام نے کہا امیر المومنین یہ آٹے کی بوری مجھے دے دیجئے، میں اپنی پیٹھ پر لاد لوں۔ تو کہا کیا قیامت کے دن بھی تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا؟ آج پیٹھ پر میرے اناج کی بوری لادی جائے گی۔ غلام ساتھ میں گئے اور اس کے گھر کے اندر کھیر پکائی، اور پھر کھیر پکانے کے بعد غلام کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اس چولہے کے اندر امیر المؤمنین پھونک مار رہے ہیں، دھواں ان کے چہرے اور داڑھی سے اڑ رہا ہے، مجھ کو حیرت ہو رہی تھی کتنا عظیم نعمت کا سرمایہ اوپر والے نے اس دور کے مسلمانوں اور انسانوں کو دیا ہے۔ کھیر پک گئی، بچوں کو کھلایا تو اس خاتون نے کہا تمہارا حق تھا
کہ تم اس کرسی پر بیٹھتے عمر کی جگہ. تو اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو کہا کہ تم وہاں آؤ گے امیر المومنین کے پاس, وہاں مجھے پاؤ گے انشاءاللہ. کل آنا, تمہارا وظیفہ بانٹ دیا جائے گا. ایسے لوگوں سے اسلام پھیلا ہے, ایسے لوگوں کے اثرات پورے ملک کے اوپر پڑتے ہیں. اگر آج ہماری کرسی پر بیٹھنے والا منتری ہو, یا صدر جمہوریہ کی کرسی ہو, یا ڈی ایم کی کرسی ہو, یا کمشنر کی کرسی ہو, یا ایک چھوٹے گاؤں کی پردھان کی کرسی ہو, یا گھر کے گارجن کی کرسی ہو, اگر یہ عادل ہو جائے یہ زمین سونے اگلے گی. اور اگر ظلم اس روئے زمین کے اوپر پھیلتا رہا تو سونے اور جواہرات کی بارش بھی کسی کے زخمی دلوں کے اوپر مرہم نہیں رکھ سکتی. زلزلے آئیں گے, سونامی آئے گی, فساد آئیں گے, ہر ایک کو دوسرے سے خطرہ رہے گا. جان کا خطرہ, مال کا خطرہ, عزت کا خطرہ, آبرو کا خطرہ. جن حدیثوں کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے یہ جرائم آئیں گے تو یہ حالات پیدا ہوں گے, یہ عذاب آئیں گے. ایک حدیث میں بیان کیا گیا 16 چیزیں. سب سے پہلی چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے اذا اتخذ الفیء دوالا, جب حکومت کے ملازمین حکومت کا مال کھا جائیں. انصاف اور عدل کا تقاضا یہ تھا حکومت کے جتنے عہدے داران اور ملازمین ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی ہو یا سینچائی کے ملازمت پر ہو یا کسی بھی ملازمت پر ہو, اس کے ہاتھ میں حکومت کا مال امانت ہے. اگر اس نے اس کے خلاف کیا, اس نے حکومت کے ساتھ ظلم کیا. اگر حکومت کے ملازمین حکومت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو اس کا رد عمل ریئیکشن جو ہوگا حکومت کی طرف سے ظلم عام لوگوں کے اوپر آئے. عدل کا نظام صرف قاضی کی کرسی پر, ایڈوکیٹ کی کرسی پر, جج اور بادشاہ کی کرسی پر, پولیس اور ڈی ایم کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے, ہر انسان کے ہاتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی میں پوری امت اسلامیہ کو عدل سے اور انصاف سے بھر دیا تھا. جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا, ان کی بیوی دنیاوی اسٹیٹس کے اعتبار سے دنیا کی عظیم ترین خاتون تھی. 7 جہتوں سے وہ ملکہ تھی. دادا بادشاہ, باپ بادشاہ, شوہر بادشاہ, ایک بھائی بادشاہ, دوسرا بھائی بادشاہ, تیسرا بھائی بادشاہ, چوتھا بھائی بادشاہ. 7 جہتوں سے وہ ملکہ تھی. لیکن عدل کا نظام ایسا چلایا, عید کے دن بیوی نے کہا کہ بچے عید کے دن کپڑا مانگ رہے ہیں, تو کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. عمر ابن عبدالعزیز سے ان کی بیوی نے کہا آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے, میں کپڑے بنا. تو کہا ہاں اس کو دیکھتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. گئے خازن سے کہا 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے. خازن نے کہا کہ آپ 1 مہینے کی ایڈوانس زندگی کی ضمانت دے دیجئے تو میں دے دیتا ہوں, ابھی مر گئے تو کون ادا کرے گا. وہیں وہ توڑ گئے. گھر آئے اور کہا بیوی سے اپنے بچوں سے کہہ دو میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں عید کے جوڑے کا انتظام نہیں کر سکتا. 10-12 لڑکے تھے ان کے, 1-2 نہیں. بنو امیہ کے بادشاہوں میں اپنی اولادوں کے لیے جاگیریں چھوڑی تھیں. عید کے دن خاندان کے لوگ ملنے آئے, ان کے بیٹے بھی ملنے آئے, تو انہوں نے اشک بار آنکھوں سے کہا بیٹا تم نے تو سوچا ہوگا ہم نے اپنے باپ سے آج کے دن کپڑے مانگے تھے, میرے باپ نے انتظام نہیں کیا. کہا نہیں ابو جان, ہم اس بات پر خوش ہیں کہ آپ نے قوم اور حکومت کے ساتھ خیانت نہیں کی, عدل کا اور انصاف کا نظام چلایا. اس پر ہمارا سر فخر سے اونچا ہے, دل ہمارا کشادہ ہے. انتقال کے وقت ان کا سالہ آیا اور تانا دیا کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا. انتقال کے وقت کل 12 درہم وراثت میں ان کے چھوٹے تھے. 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والا عادل بادشاہ اور خلیفہ. یہ بیماری سے لیٹے تھے, جلال میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا میرے بیٹوں کو بلاؤ.
12 दिरहम थे, एक एक दिरहम विरासत में हिस्से में आता था। ये कुल मौत के वक्त छोड़ा था यहाँ। और फिर बेटों से कहा, मेरे पास हराम का था नहीं, लिया नहीं मैंने हराम का, हलाल मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए ज़ख़ीरा न कर सका। लेकिन जिसने सबकी जिम्मेदारी ली है, मैंने उसका दीन तुम्हें सिखाया है, तुम लोगों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। जब भी दुनिया में कोई मुश्किल पेश आए तो जिसके सुपुर्द मैंने तुम्हें किया है उससे मांग लेना, वो तुम्हारा मुआविन और मददगार होगा। उसके बाद इंतकाल कर। जब नमाज जनाजा पढ़ी गई और रखा गया कब्र के अंदर, तो हवा का एक झोंका चला। उस हवा के झोंके के साथ एक कागज का पर्चा जब कब्र में लगा दिया उमर इब्न अब्दुल अजीज, तो उनके सीने के ऊपर पर्चा आकर गिरा। राजा इब्न हैवा और दीगर लोगों ने उठाकर देखा तो उस पर लिखा था, बराअतुम मिनन नार। उमर इब्न अब्दुल अजीज के लिए जहन्नम से छुटकारे का परवाना अल्लाह तबारक तआला ने। बनु उमैया का इनके मरते ही कुछ दिन के बाद सल्तनत खत्म हो गई, बनु अब्बास आ गए। इन्होंने 92 साल बनु अब्बास के ऊपर जुल्म किया था, तो इन्होंने बनु उमैया के जुल्म का बदला लिया और चुन चुन कर बनु उमैया को मारा। बनु उमैया में अब्दुल मलिक की औलादें थीं, सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक की औलादें थीं, मरवान इब्न हकम की औलादें थीं। इन सब की औलादों को चुन चुन कर इन्होंने इतना मारा कि तारीख में लिखा है, मौर्रिख लिखता है, मैंने इन शहंशाहों की औलादों को बनु अब्बास के दौर में जामे मस्जिद की, बगदाद की, दमिश्क की जामे मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर जुमा के बाद भीख मांगते हुए, हाथ फैलाते हुए अपनी निगाहों से देखा। उसी बनु उमैया का एक बादशाह उमर इब्न अब्दुल अजीज, जिसने अदल के साथ जिंदगी गुजारी थी, उसके बारे में तारीख लिखती है। मौर्रिख कहता है, बनु उमैया की जिन औलादों को जो जालिम थे मैंने भीख मांगते हुए देखा, लेकिन उसी बनु उमैया के उमर इब्न अब्दुल अजीज की औलादों को देखा, एक एक मजलिस में एक एक हजार घोड़े सफा किया करते थे। उनकी तलवारें आकर रुक गई एक आदिल शहंशाह की औलादों के सामने, बनु अब्बास की तलवारें। और बादशाहों की औलादों के ऊपर तलवारें चली, लेकिन आदिल शहंशाह की औलादों की तरफ तलवारें नहीं चली। इब्न कसीर ने एक वाकया लिखा है, उस जमाने में एक नौजवान शहीद हुआ। वो रोजाना जुमे की रात में अपने बाप से मिला करता था ख्वाब में। वो शहीद नौजवान एक जुमे को ख्वाब में बाप के पास नहीं आया, तो बाप ने अगले जुमे को जब आया पूछा कि अगले जुमे को तुम कहाँ थे? तो कहा अगले जुमे को उमर इब्न अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ था, जो मुंसिफ और आदिल थे। सारे शोहदा को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, उमर इब्न अब्दुल अजीज के जनाजे में शिरकत करो। हम उनके जनाजे में शिरकत करने गए थे, इसलिए आपके पास ख्वाब में नहीं आ सके। बहरहाल ये तो मैंने वो बातें सुनाई है जो अदालत कुर्सी से ताल्लुक रखती है, जो अदालत और इंसाफ का तकादा एडवोकेट से रखता है, जिसका ताल्लुक काजी से है, चीफ जस्टिस से है, बादशाह से है, मंत्री से है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ वही नहीं है जो हम समझते हैं। एक अदालत का ताल्लुक एक कमेटी से भी है, एक अदालत का ताल्लुक एक मोहतमिम से भी है, एक सेक्रेटरी से भी है और एक मैनेजर से भी है। स्कूल का मैनेजर या प्रिंसिपल हो या वहाँ के मुलाजिमीन हो, ये सारे के सारे बंधे हुए हैं एक आदल और इंसाफ के ज़ाविये से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही। तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है, हाकिम है और अपने मातहतों के बारे में उससे सवाल होगा। बाप से सवाल होगा, बेटे को परवरिश में आदल का निज़ाम चलाया, बेटे के साथ तरबियत करने में इंसाफ से काम लिया, बेटे और बेटे की शादी ब्याह में और उनकी तालीम और तरबियत में इंसाफ से जिंदगी गुजारी या गैर मुनसिफाना जिंदगी गुजारी। बेटे से भी अपने बाप के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारी या गैर मुनसिफाना जिंदगी गुजारी। आदिलाना और मुनसिफाना जिंदगी इंसान को दुनिया में भी मुसीबतों से निजात दिलाती है, कब्र में भी मुसीबतों से निजात दिलाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक मरतबा पहाड़ी के रास्ते से जा रहे हैं।
تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بکری چلا رہے تھے. اس زمانے میں وہ کافر تھے, اسلام نہیں لائے تھے, تو کرائے کی بکریاں چلا رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی دودھاری بکری ہو تو دے دو, ہم دودھ نکال کر پانی پی لیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دے تو دیتا لیکن یہ انصاف کے خلاف ہے, یہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں, ان بکریوں کا مالک میرا مالک ہے جس سے کرائے پر بکریاں میں